پہلا سوال جو آپ کے سامنے ذکر کیا جائے، سب سے پہلی بات سلام کے بعد سائل سوال کر رہے ہیں کہ اخوانیوں کو کیسے پہچانا جائے۔ یہ پہلا سوال ہے کہ اخوانیوں کو یعنی جماعت اسلامی کے لوگوں کو کیسے پہچانا جائے۔ اس بات کو سمجھ لیں، یہ اخوان المسلمین جن کا تعارف رات کے پروگرام میں آیا تھا کسی حد تک، یہ بین الاقوامی سطح پر ان کو اخوان المسلمین کہا جاتا ہے اور ہندوستان میں اسی کو جماعت اسلامی کہا جاتا ہے۔ یہ جماعت اسلامی ہو یا اخوان المسلمین، ان سب کا مکتب فکر ایک ہی ہے، سب کے مناہج ایک ہی ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کے سب باطل نظریات پر زندگی گزارتے ہیں، حدیث کا انکار ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو ان کو کیسے پہچانا جائے؟ علامتیں بہت ساری ہو سکتی ہیں، لیکن اس بات کو اس سے پہلے سمجھ لیں کہ اخوانی یا جماعت اسلامی کی فکر آج کے دور میں ایک مکتب فکر کی شکل میں یا ایک فرقے کی شکل میں باقی نہیں رہی ہے، بلکہ ہر مکتب فکر اور ہر فرقے کے اندر ایسے افراد ہیں جو اخوانی فکر سے متاثر ہو کر کے اس جماعت سے منسوب ہونے کے باوجود اخوانی فکر کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یعنی بعض اہل حدیث بھی ایسے ہیں جو اخوانی فکر سے متاثر ہیں اور اہل حدیث ہونے کے باوجود اخوانیت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہاں پر اس بات کی صراحت کر دینا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کے بعض نظریات کی وجہ سے ہم اس بات کے قائل تو ہرگز نہیں ہیں کہ وہ جماعت سے خارج ہو گئے، وہ ہمارے احباب ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ان کے نظریات بھٹک گئے ہیں، لہٰذا ان سے بات چیت کر کے ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو جماعت اسلامی یا اخوان المسلمین کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ سیاست ان کے ہاں غالب ہوتی ہے، دین پر سیاست غالب ہوتی ہے، ان کی ایک علامت یہ ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ تفسیر کو خوارج کے طریقے پر پیش کرتے ہیں، یہ تفسیر بالرائے پیش کرتے ہیں، جیسا کہ مولانا مودودی کی تفسیر تفہیم القرآن جو عام طور سے اردو زبان کے سلیس انداز کو اختیار کرنے کی وجہ سے بہت ساری جگہوں پر پڑھی جاتی ہے، یہ تفسیر بالرائے پر ہے۔ یعنی اس تفسیر کے اندر قرآن مجید کی آیتوں کی تفسیر دوسری آیتوں سے یا حدیث رسول سے یا اقوال صحابہ سے کرنے کے بجائے مولانا مودودی نے اپنی رائے پر اکثر جگہوں پر تفسیر پیش کی ہے۔ تو تفسیر بالرائے ان کے ہاں بہت زیادہ اہتمام کا باعث ہے۔ ایک علامت یہ ہے، ایک علامت یہ ہے کہ ان کے ہاں انکار حدیث پایا جاتا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم تک کی حدیثوں کا انکار موجود ہے۔ صحابہ کرام کی تنقیص کرنا یا ان کی توہین کرنا یا کم از کم تنقیص اور توہین کرنے والے لوگوں کا ساتھ دینا، یہ بھی ان کی ایک علامت ہے آج کے دور میں۔ خارجیت اور بغاوت کے عناصر اختیار کرنا، بالخصوص مسلم حکام پر جرح کرنا، تنقید کرنا، ان کو گالیاں دینا، ان کو کافر کہنا، اس انداز کے اسالیب ان کے ہاں موجود ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے مسائل میں عقل اور اپنی رائے کو مقدم کرنا، دلیل کے بجائے عقل اور رائے کو مقدم کرنا، یہ بھی ان کی ایک علامت ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری علامتیں ہو سکتی ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اور بنیادی طور سے یہ دینی مسائل میں اپنے رہنماؤں میں سید قطب، حسن البنا اور موجودہ دور میں یوسف قرضاوی یا اسی طریقے سے مولانا مودودی، ان لوگوں کو اپنا عالم یا آئیڈیل متعین کرتے ہیں، جبکہ یہ ساری کی ساری شخصیات گمراہ شخصیات تھیں۔ عقائد میں ان کے ہاں فساد تھا، دین کی تعبیر میں شدید فساد تھا، غلط انداز کے شرکیہ اور کفریہ عقائد بھی کہیں نہ کہیں موجود ہیں، لہذا ان علامتوں کو سامنے رکھ کر کے ان چیزوں کو سمجھا جا سکتا ہے۔